ہمارے یہاں دعا کا کیا تصور ہے؟ جو جنرلی میسیجز آتے ہیں، اللہ آپ کی روزی میں برکت دے، اللہ آپ کی عمر دراز کرے، اللہ، مطلب 5-6 ایک دعائیں ہیں ہماری جو چلتی رہتی ہیں. بڑی اچھی بات ہے، آپ کسی کے لیے ایک اچھا جذبہ رکھتے ہیں. لیکن مجھے ایک بات بتائیں، کیا ہم سمجھتے ہیں کہ رزق کیا ہے؟ اگر ہمارے ذہن میں وہی رزق ہے کہ کاروبار ٹھیک ہو جائے، پیسے بہت آ جائیں، کار بن جائے، بڑا گڈیاں شڈیاں ہوں، اگر آپ کے ذہن میں یہی رزق ہے تو یو آر بیڈلی اینڈ سیڈلی مسٹیکن. اس لیے کہ رزق سے مراد دیکھنا بھی ہے، سننا بھی ہے، بولنا بھی ہے، محسوس کرنا بھی ہے. رزق سے مراد یہ رنگ ہے، آسمان ہے، پہاڑ ہے، دریا ہے، سمندر ہے، سبزہ ہے، پھل ہے، ہر چیز. اگر میں تندرست ہوں، میں وہ اس لیے حدیث مبارکہ ضرور سناتا ہوں کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم صبح اٹھو اور تندرست ہو اور تمہارے پاس ایک دن کی خوراک موجود ہے تو سمجھو تم تک پوری دنیا پہنچا دی گئی. پوری دنیا پہنچ گئی. ہم نے جو ہم سمجھتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یار ہم کھا سکتے ہیں، سونگھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، چل سکتے ہیں، رنگ نظر آ رہے ہیں، چاہے اینک لگ جائے، رنگ تو نظر آ رہے، دریا ہے، پہاڑ ہیں. تو پتہ چلا کہ رزق جب اللہ ایک ہے تو اس نے تمام مخلوق کے لیے رزق بھی سارا ایک جیسا رکھا ہوا ہے. کوئی ایسا ہے کہ جو کہتا نہیں مینوں تے نظر نہیں آتا، مطلب ایسی بات نہیں. پھر دوسرے یہ کہ سب کچھ تو اس کا احساس جب ہوتا ہے کہ یار آپ ماشاءاللہ تندرست ہیں، حدیث بھی سن لی، آیت قرآنی بھی سن لی کہ دنیا کی زندگی تو ایک گھاٹے کا سودا ہے، کہ تو ایک فریب، مکر و فریب ہے. اس کے بعد پھر ہمیں یہ کیوں نہیں احساس ہوا کہ یہ ساری چیزیں تو آلریڈی ہیں، تو آخر ہم نے کیا چیز مانگنی ہے؟ یہ جو حارث بات کر رہا تھا صحبت کی. دیکھیں فقیر تو جینون قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. میں نے بھی انہی کی صحبت پائی. انہی کی صحبت سے جو میرے سینے میں کنکلوژن ہیں وہی میں نے آگے شیئر کرنی ہے نا، کہ یار آپ یہ سن لیں، یہ سن لیں، یہ بات ہے، یہ ایسے صحیح بات. آخر ہم آئے ہیں، ہم جانور تو نہیں ہیں کہ ہم آئے، ہم بڑے ہوئے، شادیاں ہوئیں، بچے ہوئے، ہم ان کی شادیوں کی فکر میں، اس کے بعد ہم بوڑھے ہو گئے، بچے ہمیں چھوڑ گئے. یہ تو جانور بھی بچوں کی تربیت کر دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ ان کو انڈیپینڈنٹ کر کے اپنی راہ ناپ لیتے ہیں. ہمارا کوئی پرپس ہے آنے کا، کوئی مقصد ہے ہمیں بھیجنے کا. ہمارے پاس شعور ہے، سمجھ ہے، جان سکتے ہیں. ہمیں ایک حقیر سی ایک ایسی جگہ بھیجا گیا ہے جو اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ حقیر ہے، دنیا. جب مجھے یہ پتہ چل جائے کہ یہ اللہ کی نگاہ میں ایک حقیر ہے تو میری اس سے محبت کا جواز کیا ہے؟ چلیں، جس کو اللہ نے کبھی رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھا. وائی آئی لو دیٹ ورلڈ. مطلب میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ آپ کام نہیں کریں گے، کاروبار نہیں کریں گے، نوکری نہیں کریں گے. آخر آپ کا کوئی مقصد تو ہے اس جہان میں آنے کا. وہ آپ کو افضل کرتی ہے علم اور ارادہ علم، دو چیزیں، اور شعور اور اختیار. یہ شعور باقی مخلوق کے پاس نہیں ہے، یہ اللہ نے انسانوں میں دی ہے. آپ چل سکتے ہیں، پلان بنا سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، ایک میتھمیٹکس کر کے اپنی زندگی کو تقسیم کر کے اس میں کام کر سکتے ہیں، سو سکتے ہیں، جاگ سکتے ہیں. پھر تو یہ کیوں دی ہے کہ آخر یہ سارا کچھ، مطلب جانور تو جانور ہے نا، جسے بہائم کہتے ہیں، کہ وہ تو جانوروں کی زندگی گزاریں. دے آر مینٹ فار اٹ اینڈ دے ول ڈائی. فنا، ہر چیز کو فنا ہے.
ہم وہ خوش نصیب انسان ہیں جن کی ہدایت کے لیے اللہ پاک نے 1,24,000 انبیاء اور مرسلین بھیجے، 4 کتابیں بھیجی، قرآن پاک جیسی سب سے بڑی نعمت اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی سب سے بڑی نعمت عظمیٰ، آخری نبی، آخری رسول. بس ہمیں کچھ تو سوچنا پڑے گا کہ یار وائی وی آر ہیئر. ہم جتنی مرضی دنیا میں چالاک بن جائیں، محنت کر لیں، کما لیں گے، لیکن ہمارے اندر ایک روح ہے، اس کی غذا عبادت الہی ہے، نور الہی ہے. اس تک وہ نہیں پہنچے گی، وہ فکر آپ کے اندر، ارادہ علم نہیں آئے گا. اس کی وہ غذا اس کو کہاں سے ملے گی؟ وہ بے سکون ہو جائے گی، وہ بے سکون ہو جائے گی، آپ بیمار ہو جائیں گے. پھر جب سنک ہی نہیں ہوگا باڈی اینڈ سول کا، تو ایک لاش کی طرح رہ جائیں گے. اور یہ ہمارے اندر کہ ہمیں اپنی پہچان کے لیے پیدا کیے ہیں. دیکھو تو صحیح تمہارا رب کتنا مہربان ہے. جب بات ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی ہو کہ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے، یعنی جس نے اپنی رحمان ہونے کو اور رحیم ہونے کو صیغہ اول بنا لیا کہ ہمیں کچھ شعور ہے، ہمیں کچھ اس طرف اٹریکشن کیوں نہیں ہوتی. اس لیے صحبت بہت ضروری ہوتی. دعا آپ کچھ بھی مانگ سکتے ہیں، جو آپ کا دل کرے اللہ سے دعا مانگیں، لیکن کچھ اپنے اندر صحبت سے وہ شعور آتا ہے جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار اگر مجھے اس دنیا کی طرف، دنیا کی برائی بیان کی جا رہی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہمیں برائی کا پتہ ہی نہ ہو تو برائی کب رہے گی؟ خیر اور شر کا ہمیں سینس نہ ہو تو وہ بیلنس ہمارے اندر کیسے پیدا ہوگا؟ تو جو قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دعا ایک جذبوں کا نام ہے، لفظوں کی ہیرا پھیری کا نام نہیں. یہ مانگی نہیں جاتی، یہ درد میں نکلتی ہے ہمیشہ. جو کوئی پین میں ہونا، تکلیف میں، اس میں وہ نکل جاتی ہے دعا.